یہ کل سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جس تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے اس کا نام ہے TRF دی ریزسٹنس فرنٹ، مزاحمت فرنٹ، اور اس حملے کا ماسٹر مائنڈ بتا رہے ہیں ایک ایسے صاحب کو جو ان دنوں پشاور میں ہے اور جن کا کسی نہ کسی رات میں تعلق کو قصور سے ہے. ٹھیک ہے جی. ارے بھائی، تو آج یہ حامد میر نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ یہ گروپ یعنی دی ریزسٹنس فرنٹ 2019 میں بھارتی آئین کی دفعہ 370 ختم ہونے کے بعد محاذ برائے مزاحمت کے نام سے قائم ہوا. اس گروپ کے کمانڈر شیخ سجاد گل کا تعلق سری نگر سے ہے، جو دلی کی تہاڑ جیل میں 4 سال قید گزار کر 2006 میں رہا ہوا اور 5 اگست 2019 کو دوبارہ متحرک ہوا. میرا یہ سوال ہے، ہم تصویر بھی اس کی دکھا رہے ہیں. یہ صاحب جو ہیں یہ سری نگر میں پیدا ہوئے تھے، نواں محلہ میں. انہوں نے بی ایس سی کیا اور بی ایس سی کرنے کے بعد یہ وہاں کا بنگلور میں ایک بہت پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ ہے، ایشیا پیسیفک انسٹیٹیوٹ آف یعنی بزنس مارکا، وہاں سے انہوں نے ایم بی اے کیا بنگلور سے. اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ گرفتار کر لیے گئے حوالہ اسکینڈل کہ تم تو مال اکٹھا کر رہے ہو جہادی سرگرمیوں کے لیے، اور یہ تہاڑ جیل جو کہ دلی کی بہت بدنام زمانہ جیل ہے، وہاں موصوف کو منتقل کر دیا گیا. وہاں پر تم تل کا زور لگا لو، کچھ کر لو تم، مگر باقی وہ کشمیری ہو جس کو وہ دل سے نفرت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تم ٹیررسٹ ہو، تو تمہیں وہ کبھی سری نگر منتقل نہیں کرتے. ان کو منتقل کر دیا گیا. کو سوچنے کی بات ہے نا کہ آپ نے کیا خوبی تھی کہ آپ نے ایم بی اے کیا تھا. اس وجہ سے کوئی کشمیری لیڈر جو پکڑا گیا اور تہاڑ میں نہیں منتقل ہوا، ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. اور یار مقبول بٹ جیسوں کو تو بیچاروں کو تو کیا باتیں کریں. اینی وے، یہ جناب وہاں چلے گئے. اس کے بعد ان کو 2006 میں رہا کر دیا گیا اور یہ بالکل انڈر گراؤنڈ رہے. پھر یہ متحرک ہوتے ہیں 2019 میں آ کے، اور یہ کشمیر میں تھے. ہاں. اور اس وقت یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کشمیر کی ڈیموگرافک یہ جو بنایا جا رہا ہے مسلم اکثریت کو تباہ کرنے کے لیے، باہر سے آدمی لا کے بسائے جا رہے ہیں 80,000 کے قریب، ہم ان کے روک رہے ہیں. ان صاحب نے دریں سنا جب یہ بہت متحرک اور اسلام کے سپاہی بنے ہوئے تھے تو انہوں نے دھمکی دی. تو ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی امن پسند اور کشمیر کی آزادی کے لیے دن رات تڑپنے والا ایک صحافی تھا، یعنی اس کے نظریات اپنی جگہ لیکن صحافت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اس کا نام تھا شجاعت بخاری. وہ جون میں غالباً 2018 میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا افطار کے لیے، تو اس کو نامعلوم لوگوں نے گولی ماری تھی. اس تنظیم پر اس پہ انگلیاں آ رہی. TRF ایک آپ کو یاد ہوگا کشمیر کے بہت بڑے حریت پسند رہنما، اللہ بخشے ان کو، جنہوں نے ساری زندگی کب تک لڑتے رہے ہیں، سید علی گیلانی صاحب. ان کے داماد بھی صحافی ہیں، افتخار گیلانی. ان کے بارے میں بھی حکم جاری کر دیا تھا کہ اس TRF نے، سجاد صاحب نے، اتنے بڑے حریت پسند ہیں. اور اس کی پوری تنظیم کا جو سٹرکچر ہے جس میں یہ جو ریکروٹمنٹ کرتا ہے لوگوں کو کرتا ہے، اس کا سارا پیٹرن وہ ہے جو کہ داعش کا ہے. جو قتل بھی ہوئے کل پرسوں، وہ اس طرح کے ہوئے. ارے اس طرح کبھی کیا ہے کبھی کسی نے؟ یا تو آپ فدائین حملے کرتے ہیں یا یہ کہ آپ وہ جینونلی فوجی وہ تنصیبات پہ اس طرح تھوڑی کرتے ہیں کہ آپ جعفر ایکسپریس یاد دلوائیں کہ وہاں پہ شناخت پوچھی جاتی ہے اور یہاں پہ ہاں بھی ہندو ہے. اور اسلحہ آپ کے پاس کون سا ہے؟
وہ جو امریکی چھوڑ کر گئے ہوئے ہیں سنائپرز باقاعدہ، ہاں اور دین پھر باڈی میں آپ کے کیمرے ہیں، ساری آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، سب پیٹرن کس کا ہے یار؟ داعش. ہیلو، ہیلو. سمجھ گئے ہو نا بات؟ اسی لیے تم نے ایک بات دیکھا ہوگا، بھارت کو جو مرضی کر لو، دیوانہ بکار خیش ہوشیار ہوتا ہے، وہاں پہ پتہ بھی کھڑکے تو ایک دم سے کہتے ہیں یہ ISI نے کروایا ہے. تم نے دیکھا وہ پاکستان کا نام لے رہے ہیں بار بار، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کی وہ ایک تقریر کا حوالہ دے رہے ہیں، ISI کا نام نہیں لے رہے. ہاں ISI کا نہیں لے رہے. رائٹ. تم نے اس پہ توجہ نہیں دی؟ نہیں میں نے واقعی نہیں دی. میں تو مسلسل میڈیا سن رہا ہوں ان کا، اس طرح ISI کا نام وہ نہیں لے رہے. صحیح، یو آر رائٹ. مطلب اب کہانی یہ ہے، اٹس اے ویلڈ پوائنٹ. مطلب میں نے نہیں سنا ابھی تک، نہ کسی آفیشیل کی جانب سے نہ میڈیا پہ ISI کا اس دفعہ پہلی یہ دفعہ اپنے استاد کا کالم بھی پڑھ لیا تھا کہ نہیں؟ نہیں میں نے نہیں پڑھا تھا. اچھا، اور سجاد گل کے بارے میں کبھی نہیں سنا؟ نہیں، سجاد گل کو میں نے سرچ اور PRF کے، اور ان کو ان کے انفلوئنس کا یہ عالم ہے. پاکستان میں تو نہیں ہے یہ. ارے بابا، یہ صرف الزام لگا کہ وہاں سے لنکڈ ہے لشکر طیبہ. اور نہیں 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 یہ ان کا اپنا ایجنٹ ہے جو آپ نے بھی ڈسکرائب بھی کر دیا. انہوں نے پالا. ایٹ لیسٹ آئی وڈ کوسچن ہم. نہیں کوئی آپ رہا ہی نہیں کیسے. انہوں نے پالا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 108 یہ کلیم کرتے ہیں انہوں نے ٹیررسٹ مارے 2003 کے بعد، یعنی 2024 میں. ان 108 نہیں زیادہ بریک آ رہی ہوں اور ہے، ان میں سے 107 اس تنظیم کے تھے، 180 سوری، اچھا 180 میں سے 107 ان کے تھے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نال کینکر بعد بھی تھے. ہاں مطلب رلے ہوئے تھے. پورا پلان اور پوری چیزیں جو ہیں وہ خود ملوث ہے. ہندوستان CRPF کی بٹالین کا وہاں سے ہٹایا جانا، اور پھر اس بندے کی پوری جو ہسٹری نصرت صاحب نے بتائی ہے، یہ تو آپ کے اپنے گھر میں بھائی، ادھر آپ جا کے اپنا رولہ پار ڈالیے اور اپنا مدعا کسی اور پہ مت ڈالیے.